بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عمران خان کا ملک میں ایک بار پھر فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ روس کا یوکرین میں میزائل بنانے کے ایک کارخانے پر حملہ۔ اسرائیل امریکہ کی دھمکی کے بعد ایرانی بحریہ نے اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر کے دشمن کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ سعودی عرب نے روس کے ساتھ تیل کی درآمد دگنی کر دی۔ امریکہ مشرق وسطی میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے، ایران کا الزام۔ بھارت کورونا کیسز میں تیزی، ایک دن میں 20,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ڈالر 4 روپے 5 پیسے مزید مہنگا، 215 روپے کا ہو گیا۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس، عمران خان کی 5 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ملک میں ایک بار پھر فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب میں 20 سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا پیغام آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آگے ایک ہی راستہ ہے، فوری، صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ فیس بک پر عمران خان نے اپنی تصویر بھی شیئر کی ہے، جس پر معروف شاعر فیض احمد فیض کی غزل ہم دیکھیں گے کہ چند اشعار درج کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا یوکرین میں میزائل بنانے کے ایک کارخانے پر حملہ۔ روسی افواج نے یوکرین کے ایک بیلسٹک میزائلوں کے کارخانے کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ روس ایک نئے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے یوکرین میں میزائل بنانے کے ایک کارخانے پر کامیاب حملے کی خبر دی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ روسی افواج نے یوکرین کے شہر دنیپرو پر بیلسٹک میزائل کے فاضل پرزہ جات تیار کرنے والے کارخانے کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ روسی فوجیوں نے اس طرح یوکرین کے 3 فوجی طیاروں اور 2 ہیلی کاپٹروں کو بھی مار گرایا ہے۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو نے یوکرین کے اندر موجود روسی فوجیوں کے مورچوں کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ یوکرین کے توپ خانوں اور میزائل حملوں کو روکنے کے لیے روسی فوجیوں کو مشرقی یوکرین میں اپنی کارروائیاں بڑھانی ہوں گی۔ دوسری طرف یوکرین نے کہا ہے کہ روس ایک نئے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جنگی بیڑوں کی اپ گریڈیشن اور ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت سے ہماری بحری طاقت میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کو قومی ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج انواع و اقسام کے ڈرون طیاروں سے لیس ہے اور سمندر میں کمبائنڈ آپریشن کے انجام دہی کی توانائی رکھتی ہے۔ ریٹائرڈ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ہمارے دفاعی ماہرین کے تیار کردہ ڈرون طیارے بیک وقت کئی یونٹوں پر پرواز کرنے اور مقررہ حدود میں مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ڈرون طیارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کی رینج میں دشمن کے اہداف اور پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دشمن کی نقل و حرکت پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ ہمارے بحری بیڑے 2000 کلومیٹر کی حدود سے باہر تعینات ہیں اور ملکی جہاز رانی اور اقتصادی شہرک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت کے بعد ہماری آپریشنل صلاحیت اور اس کی رینج میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ پہلا ڈرون بردار بحری بیڑا جمعے کے روز جنوبی ایران کے سمندروں میں ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ اسی موقع پر منعقدہ تقریب میں ایرانی فوج کے چیف کمانڈر عبدالرحیم موسوی اور بحریہ کے کمانڈر ریٹائرڈ ایڈمرل شہرام ایرانی بھی موجود تھے۔ ایران کا ڈرون بردار بحری بیڑا سرفس اور انڈر سرفس یونٹس پر مشتمل ہے اور یہ انواع و اقسام کے ڈرون طیارے لے جا سکتا ہے، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بندوق دونوں قسم کے ڈرون شامل ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے روس کے ساتھ تیل کی درآمد دگنی کر دی۔ تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب نے روس کے ساتھ تیل کی درآمد دگنی کر دی ہے۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب روسی تیل سے ملکی پاور پلانٹ چلانے لگا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ مشرقی وسطی میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ مشرقی وسطی میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطی پر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر ایران فوبیا کی ناکام پالیسی کا سہارا لیا ہے اور خطے میں کشیدگی اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کے جھوٹے الزامات خطے میں امریکہ کی شرانگیز پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ امریکہ کا اسرائیل سے سیکیورٹی معاہدہ امریکی منافقت اور دھوکے کی عظیم علامت ہے، کیونکہ امریکہ نے خطے میں سب سے زیادہ جوہری ہتھیار رکھنے والی اسرائیلی حکومت کی طرف سے تو اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے دورہ مشرق وسطی میں اسرائیل سے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اسرائیل اور عرب ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کا حصول نہ کرنے دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے جدہ کانفرنس برائے امن و ترقی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ مشرق وسطی میں ایک فعال شراکت دار رہے گا۔ امریکہ خطے سے کہیں نہیں جا رہا، چین، روس یا ایران کے لیے خلا نہیں چھوڑیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کے 20,000 سے زائد مثبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے تحت بھارت میں ایک دن کے اندر کرونا مثبت کیسز کی اتنی بڑی تعداد تقریباً 4 ماہ بعد رپورٹ ہوئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت کے موقر نشریاتی ادارے NDTV کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں 20,528 کرونا وائرس کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کی جانب سے اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے متاثرہ 49 مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ 18 ماہ کے دوران کورونا ویکسین کی 2 ارب خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جبکہ کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے بوسٹر شاٹس لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور روپے کی قدر میں مزید کمی ہوتی جا رہی ہے۔ فاریکس ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 5 پیسے تک مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 205 روپے تک مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس سے قبل ڈالر گزشتہ ہفتے 201.95 پیسوں کی سطح پر بند ہوا تھا۔ 21 جون کو ڈالر نے 212 روپے کی بلند ترین سطح کو چھو لیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاؤ گھیراؤ کے کیسز میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 5 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو گئی۔ آج کی سماعت میں عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے اور ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج ایسٹ عبدالغفور کاکڑ نے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کو 5,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر ایوان نے ضمانت کی درخواست پر دلائل دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔